اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سفر اور حضر میں یتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہو، اور ماں اور ستیلے باپ کا یتیم پر نظر ڈالنا۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کثیر نے کہا، ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، صہیب نے بیان کیا، عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، اسے ابو طلحہ جو میرے سوتیلے بھائی تھے باپ تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں جس سے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا، یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ ابو طلحہ نے جو حضرت انس کے ستیلے باپ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ اسی مقصد باب سے ثابت ہوا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل صد مبارکباد ہیں کہ ان کو سفر اور حضر میں پورے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا بہت قریب سے انہوں نے معائنہ کیا اور قیامت تک کے لیے وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں یادگار رہ گئے۔ ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری شوہر ام سلیم والدہ انس کے ہیں، اس حدیث کے جملہ راوی بصری ہیں، جس طرح کے قسطلانی نے بیان کیا۔ اگر کسی نے ایک زمین وقف کی جو مشہور و معلوم ہے، اس کی حدیں بیان نہیں کی تو یہ جائز ہوگا، اسی طرح ایسی زمین کا صدقہ دینا۔ ہم سے عبداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ کے انصار میں سے سب سے بڑے مالدار تھے، انہوں نے اپنے تمام مالوں میں سے مسجد نبوی کے سامنے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، نیکی تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے جب تک اپنے اس مال سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نیکی ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنے مالوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو، اور میرے اموال میں سب سے زیادہ پسند بیرہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، یہ تو بڑا فائدہ بخش مال ہے۔ آپ نے بجائے رائے کہا، یہ شک عبداللہ بن مسلمہ راوی کو ہوا، اور جو کچھ میں نے کہا میں نے سن لیا، اور میرا خیال ہے تم اسے اپنے ناتے والوں کو دے دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ باپ کے مطابق صاف ظاہر ہے کہ ابو طلحہ نے بیرہا کو صدقہ کر دیا اور اس کے حدود بیان نہیں کیے، کیونکہ یہ بیرہا باغ مشہور اور معروف تھا، ہر کوئی اس کو جانتا تھا۔ اگر کوئی ایسی زمین وقف کرے وہ معروف و مشہور ہو تب تو اس کی حدود بیان کرنی ضروری ہے۔ لفظ بیرہا 2 کلموں سے مرکب ہے، پہلا کلمہ بیر ہے جس کے معنی کنویں کے، دوسرا کلمہ ہاں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام جس کی طرف یہ کنواں منسوب کیا گیا، یا یہ کلمہ اونٹوں کے ڈانٹنے کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کی جگہ اونٹ بکثرت چرائے جاتے ہیں، لوگ ان کو ڈانٹنے کے لیے لفظ ہاں استعمال کرتے، اسی سے لفظ بیرہا مل کر ایک کلمہ بن گیا۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا سارا باغ ہی اسی نام سے موسوم ہو گیا، کیونکہ یہ کنواں ان کے اندر تھا، لہٰذا بخ بخ واہ واہ کی جگہ بولا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر وہ ان کی طرف سے خیرات کر دیں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر ان صحابی نے کہا، میرا ایک
پر میوہ باغ ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ یہاں بھی اس باغ کی حدود کو بیان نہیں کیا گیا، اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔ یہ بھی ثابت ہوا اِصالِ ثواب کے لیے کنواں یا کوئی باغ وقف کر دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی، اور جس کے لیے بنایا گیا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔